بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیشن پاکستان کے ساتھ میں ہوں علی مختار شاہ۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے، چیف آف آرمی سٹاف ہیں جو اس وقت آرمی کے، انہوں نے اپنی فوج کو، آئی ایس پی آر کو اور آئی ایس آئی کے کمانڈرز کو سیاست سے، سیاسی سرگرمیوں سے اور سیاسی لوگوں سے ملنے کے لیے روکنے کی ہدایت نامہ جاری کر دیا ہے۔ ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ فوج کو چاہیے کہ وہ غیر سیاسی رہے اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے دور رہنا چاہیے۔ اس حوالے سے عمران ریاض خان صاحب نے ایک ولاگ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا یہ بیان کہ آرمی کو سیاست سے دور رہنا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آرمی سیاست سے دور نہیں ہے، اس لیے انہوں نے تنبیہ کی، اس لیے انہوں نے ہدایات جاری کی۔ مگر عمران ریاض خان صاحب، ہو سکتا ہے کہ جو دانشور پیرنٹس ہوتے ہیں، دور اندیش لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ وقت سے پہلے ہی اپنے بچوں کو ہدایات جاری کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ اس حوالے سے چاق و چوبند رہیں اور ایسی کوئی حرکت نہ کرے تاکہ ان کی تربیت ہو سکے۔ مگر خیر، یہ بات آپ کی درست ہے کہ جن لوگوں کو انہوں نے ایڈریس کیا، آفیسران کو، وہ سینئر لوگ ہیں، وہ تو یہ بات پہلے سے جانتے تھے کہ سیاست سے دور رہنا ہے، تو مطلب اب کچھ گڑبڑ تھی، ایسی کچھ دال میں کالا تھا جس کی وجہ سے چیف آف آرمی سٹاف صاحب کو یہ بیان جاری کرنا پڑ گیا ہے۔ بہرحال یہ ایک تجزیہ ہے، ایک پیشگوئی ہے جو عمران ریاض خان صاحب نے بھی کہا، اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اتنے سینئر افسران کو یہ کہنا، یہ یاد کرانا، یہ ہدایات دینا کہ آپ سیاست سے دور رہیں، کوئی مطلب وہ اس طرح کے کوئی چھوٹے بچے تو نہیں ہیں، نئے تربیت حاصل کرنے والے لوگ تو نہیں ہیں کہ جن کو آپ یہ باتیں سمجھائیں گے۔ بہرحال کچھ نہ کچھ ایسا ایکٹیویٹیز شاید جنرل صاحب کی نظر میں ہوگی تو انہوں نے تنبیہ کر دی۔ یہاں پر جنرل صاحب کی بات سے مجھے جو بات یاد آئی، جس کے لیے آج میں نے یہ ویڈیو بنائی اور میں نے سوچا آپ سے میں بات کروں، آپ کو ایڈریس کروں، آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں پہلی بار آرمی جو ہے نا وہ سیاست میں کب انوالو ہوئی، سیاست میں آرمی کو لے کر آنے والا کون تھا، سو کال ڈیموکریسی، جمہوریت میں آرمی کو انڈلج کرنے والا کون تھا، انوالو کرنے والا کون تھا، تو اس حوالے سے آپ سے تھوڑی سی بات کریں۔ ہوا کچھ یوں کہ لیاقت علی خان کی وفات کے بعد، کی شہادت کے بعد نئے گورنر جنرل کا انتخاب ہونا تھا، تو اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے خواجہ معین الدین، ان کو نیا نیا وزیر اعظم لگا دیا گیا۔ جو اس وقت گورنر جنرل تھے خواجہ معین الدین، ان کو نیا وزیر اعظم لگا دیا گیا، اور جو اس وقت وزیر خزانہ تھے ان کو بے ضرر سمجھتے ہوئے ملک غلام محمد کو گورنر جنرل لگا دیا گیا۔ اب یہاں دلچسپ بات یہ ہے، اور یہ ستم بالائے ستم ہمارے ملک پر، کہ اس وقت ملکی حالات اس طرح کے تھے، ہم جنگ کی حالت میں تھے، کشمیر کی وجہ سے ہمارے اوپر دباؤ تھا، یہ معاملات ہو رہے تھے۔ ایسے میں ملک غلام محمد جسے گورنر جنرل لگایا گیا، وہ ایک فالج زدہ شخص تھا، مفلوج شخص تھا، ان کی بات کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، اور ان کے ساتھ ایک امریکی خاتون ٹرانسلیٹر کے فرائض سر انجام دیتی تھی۔ ملک غلام محمد جب گورنر جنرل بنے، وہ اقتدار میں آئے، تو انہوں نے گورنر جنرل کے جو اختیارات تھے، جو 1935 کے ایکٹ کے تحت، ملکہ برطانیہ کے ایکٹ کے تحت انہیں دیے گئے تھے، انہوں نے ان کا بھرپور استعمال کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے خواجہ معین الدین کو وزارت عظمیٰ سے کک آف کیا، اور ان کی جگہ پہ امریکی سفیر جو تھے، پاکستان کے امریکی سفیر جو تھے محمد علی بوگرا، ان کو وزیر اعظم بنا دیا، جہاں سے یہ بات طے ہو گئی کہ ان کی ٹرانسلیٹر بھی امریکی، انہوں نے امریکی سفیر کو نوازا، یہ بات طے ہو گئی کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں اور وہ کس کے حکم پر، جسے اس وقت امریکہ بہادر کہا جاتا تھا، کس کے حکم پر وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ انہوں نے ساتھ ہی ساتھ ایک کام یہ کیا جو تاریخ کا سب سے سیاہ ترین کام تھا، پاکستان کے لیے جو سب سے مشکل کام ثابت ہوا، وہ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اس وقت کے باوردی حاضر سروس چیف آف آرمی سٹاف جنرل ایوب خان صاحب کو اپنا وزیر دفاع لگا دیا۔ ڈیفنس منسٹری ان کو دے دی گئی، جو حاضر سروس چیف آف آرمی سٹاف تھے۔ یہ وہ نقطہ آغاز تھا، یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں سے آرمی پاکستان کی عملی سیاست میں، پاکستان کے اقتدار کے ایوانوں میں آئی، اور وہاں انہوں نے اپنی جگہ بنانا شروع کر دی۔ اس کے بعد پھر کچھ یوں ہوا کہ اسکندر مرزا نے جنرل ایوب خان کے ساتھ مل کر اسی مفلوج گورنر جنرل کو ملک سے باہر بھیج دیا، ملک بدر کر دیا علاج کے بہانے سے، اور وہ وہاں پر ہی گورنر جنرل جو ہے وہ فوت ہو گیا، ان کا استعفیٰ لے لیا گیا پہلے ہی۔ تو پھر جو اسکندر مرزا تھے وہ نئے گورنر جنرل بن کر پاکستان کے بیٹھ گئے۔ یہ میر صادق کے جو ہے نا پڑ پوتے تھے
اسکندر مرزا. اب اسکندر مرزا جو ہے نا وہ باوردی آرمی آفیسر نہیں تھے مگر وہ ریٹائرڈ ایک میجر تھے, میجر جنرل تھے, اور وہ جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے سوچا کہ اگر میں اپنے ساتھی ایوب خان کو اقتدار میں لے آؤں اپنے ساتھ تو میرا اقتدار مضبوط ہوگا. سو انہوں نے کچھ ایسا ہی کیا. جب انہوں نے دیکھا ایک وقت میں ان کی حکومت کمزور ہو رہی تھی اور اسمبلی سے وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتے تھے, تو انہوں نے مارشل لاء کا نقاد کر دیا, انہوں نے مارشل لاء کا نفاذ کیا اور انہوں نے چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر جنرل ایوب خان صاحب کو لگا دیا. ایک بار پھر آرمی کے بوٹوں کی گونج اقتدار کے ایوانوں میں سے آنے لگی اور یوں ایوب خان صاحب چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر لگ گئے. ہاں یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا مارشل لاء باوردی فوجی عامر نے نہیں بلکہ اسکندر مرزا نے لگایا جو ریٹائرڈ فوجی تھے. بہرحال بعد میں پھر یوں ہی ہوا کہ ایوب خان صاحب نے جب اسکندر مرزا کو کمزور ہوتا دیکھا اور انہوں نے دیکھا کہ اس کی حکومت میری بیساکھیوں پر قائم ہے, تو ایوب خان صاحب نے اس ملک کا پہلا باقاعدہ باوردی مارشل لاء لگایا اور خود چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کے ساتھ ساتھ وہ صدر پاکستان بن گئے, ان کی تقریر نشر ہوئی. تو یہ وہ وقت تھا جہاں سے آرمی ٹوٹلی انڈلج ہو گئی, انوالو ہو گئی پاکستان کے اندرونی معاملات میں بھی. حالانکہ آرمی کا کام سرحدوں پر تھا مگر یہ ستم ہم پاکستانیوں پر ملک غلام محمد کا کیا ہوا تھا کہ اس نے پاکستان کو مذاق بنا کے رکھ دیا تھا. وہ فالج زدہ شخص تھا. اسکندر مرزا نے بھی یہ ستم کیا. انہوں نے 3 سال میں 5 وزراء اعظم کی چھٹی کر دی, جس میں فیروز خان نون بھی تھے, جنہوں نے جاتے جاتے گوادر کی اہم بندرگاہ ہمارے پاکستان کی اس میں حدود میں شامل کر دی, یہ لبنان کے پاس تھی اس وقت. تو یہ معاملات وہاں سے ہوئے. اور دوسری بڑی خبر یہ ہے, اب انصار عباسی صاحب نے ایک ولاگ کر دیا ہے. انصار عباسی صاحب نے کہا کہ جی لاہور کا جو سیکٹر کمانڈر جس پر پی ٹی آئی کی قیادت اور پی ٹی آئی کے لوگ الزام دھر رہے ہیں کہ وہ جوڑ توڑ کر رہا ہے, سیاسی جوڑ توڑ کر رہا ہے, اور یہ جو ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں اس میں وہ اثر کا استعمال کر رہا ہے اور عوام کو دھمکا رہا ہے یا پیسے کا استعمال کر رہا ہے, اس کے ذریعے سے یہ معاملات ہو رہے ہیں. تو انصار عباسی صاحب نے کہا کہ وہ جو کمانڈر ہے وہ تو آئی ایس آئی کا جو کمانڈر وہ تو کبھی لاہور تھا کبھی اسلام آباد میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ کچھ عرصے کے لیے باہر بھی گیا ٹریننگ کرنے کے لیے, جس پر عمران ریاض خان صاحب نے بھی یہ ریاکشن دیا کہ اگر ان کو کنٹرول کا واقعی کہا گیا ہے, اگر واقعی, میرا بھی یہ خیال ہے کہ ان کو واقعی کنٹرول کا کہا گیا ہے اور وہ یہ معاملات اگر کر رہے ہیں تو وہ باہر بیٹھ کے بھی یہ معاملات کر سکتے ہیں. اس کے لیے یہاں ہونا ضروری نہیں ہے, اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ یہاں بیٹھ کر ہی تمام ارینجمنٹ سنبھالیں گے, وہ وہاں سے بھی ارینجمنٹ سنبھال سکتے ہیں, کوئی بڑی خبر نہیں ہے اتنی. بہرحال اس طرح کے معاملات سامنے آ رہے ہیں. آج تک کے لیے اتنا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.